السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کیا معاملات ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ناپاکی ہو، احتلام کی صورت میں ہو یا ہم بستری کرنے کی صورت میں ہو، تو ان صورتحال میں پہلے سحری کریں گے یا غسل کریں گے، تو اس میں کیا معاملات ہیں علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہائی لائٹس دکھاؤں گا آپ کو، کہ اس کے بعد پھر موقع کی طرف چلیں گے۔ کہ پاک ہونا کوئی شرط نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے، مثلا بے وضو ہے یا حالت جنابت میں ہے، تو وہ روزہ شروع کرے گا جیسے کہ عام نارمل حالت میں روزہ شروع کرتا ہے۔ نہیں، سحری سے پہلے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، سحری کے بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ پہلے سحری کرے جی، غسل تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، سحری رہ گئی تو رہ گئے پھر آپ، کیونکہ سحری کے بغیر روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب جنبی ہوتے اور احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے، بیوی کے تعلق کی وجہ سے، تو آپ علیہ السلام بسا اوقات طلوع فجر کے وقت اٹھتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے۔ آئیے حدیث ہم سن لیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، ایک بڑی مشہور حدیث ہے۔ حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں رات میں اٹھتے، جنابت جنوبی کیفیت میں ہوتے اور اسی کیفیت میں ہم روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد غسل کرتے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے کیونکہ آپ رات میں ہم بستری کیے ہوئے ہوتے، اور یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ فرماتی ہے آپ کو احترام کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا، تو پتہ چلا آپ جنابت کی حالت میں تھے، مطلب جنوبی ہم بستری سے ہوئے تھے بیوی کے، نہ کہ احتلام سے۔ یہ فرق کرنے کے لیے بیان کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہم بستری کرتے رمضان کی راتوں میں، اور اس کے بعد ان کو وقت نہیں ملتا، موقع نہیں ملتا، حتیٰ کہ فجر کا وقت آ جاتا، سحر میں اٹھ کے وہ سحر کرتے، سحر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، پھر غسل کر کے نماز کو جاتے۔ تو دوستو آپ کے سامنے ہائی لائٹس پیش کر دیں، اور اس کے اندر میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ حیض و نفاس کے معاملات الگ ہیں، اور اس صورت میں اور ناپاکی کی حالت میں جیسے کہ آپ کو احتلام کی صورت میں یا ہم بستری کی صورت میں معاملہ الگ ہیں، تو میں نے کہا آپ کے سامنے یہ پیش کر دوں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی اکمل صاحب کا موقف لیتے ہیں، سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ کہ پاک ہونا کوئی شرط نہیں ہے، لہذا اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں ہے، مثلا بے وضو ہے یا حالت جنابت میں ہے، تو وہ روزہ شروع کرے گا جیسے کہ عام نارمل حالت میں روزہ شروع کرتا۔ ہاں، حیض و نفاس کی ناپاکی کیسی ناپاکی ہے کہ بہرحال اس کی وجہ سے تو روزہ معاف کر دیا گیا ہے، یعنی روزہ چھوڑنا معاف کر دیا گیا ہے، بعد میں قضا کرنی ہوگی، لیکن ہماری ناپاکی سے مراد ہے یہاں پر بے وضو پن اور حالت جنابت۔ تو لہذا اگر حالت جنابت طاری ہے، ٹائم بہت کم ہے، سحری کر لیں یا غسل کر لیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ غسل کے چونکہ 3 فرض ہوتے ہیں، غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے بدن پر سے کم از کم 1 بار پانی کا بہانا، تو پہلے 2 فرض سحری ختم ہونے سے پہلے پورا کر لیں، کیونکہ روزہ دار ہو جانے کے بعد پھر غرغرہ کرنا، ناک میں پانی چڑھانا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، تو لہٰذا یہ 2 فرض پورے کر لیں، سحری کھائیں۔ اب آپ نے گویا کہ سحری بند ہو گئی، حالت جنابت میں آپ روزے کے اندر داخل ہوئے، کوئی بات نہیں، روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہوتی ہے، لہٰذا آپ کا روزہ ہو جائے۔ سو دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا، انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی روزے کا تعلق نہیں ہے، ناپاکی سے، یعنی کہ آپ کا غسل آپ پہ واجب ہوئے ہوا ہے، لیکن اب اگر آپ سحری کا ٹائم ہو چکا ہے تو پہلے آپ سحری کر لیں، اس کے بعد آپ غسل کر لیں، یا 2 ارکان اس کے غسل کے پہلے کر لیں، کیونکہ ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے تو نرم ہڈی تک پہنچانا ہوتا ہے، اس میں روزہ ٹوٹنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ سحری کے بعد غسل کر رہے ہیں تو نرم ہڈی تک نہ پہنچائیں، تھوڑا نیچے تک اس کو درمیانہ نارمل آپ نے ناک میں پانی لینا ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے موقف بتا رہا ہوں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، مفتی طارق مرشد صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ احمد صاحب ہندوستان سے پوچھ رہے ہیں، اگلا سوال، جنابت لاحق ہونے پر غسل سحری سے پہلے کرنا ضروری ہے، سحری کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کل بھی ہو چکا ہے؟ نہیں، سحری سے پہلے غسل کرنا ضروری نہیں ہے، جنابت کا روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور سحری کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، یعنی غسل کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص دوستو صاحب نے طارق مرشد صاحب کا یہ موقف سن لیا، بڑا شارٹ سا موقف تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ اس کا جنابت سے کوئی تعلق نہیں ہے سحری کا، سحری آپ کر سکتے ہیں، تو اس کے بعد آپ غسل کر لیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ جنبی ہو اور سحری کے وقت اٹھے اور وقت کم ہو تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے، یا سحری مکمل کر لے اس کے بعد غسل کر لے؟ پہلے سحری کرے جی، غسل تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، سحری رہ گئی تو رہ گئے پھر آپ، کیونکہ سحری کے بغیر روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے۔
صحیح. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب جرمی ہوتے اور احتلام کی وجہ سے نہیں ہوتے تھے, یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی میاں بیوی کے تعلق کی وجہ سے, تو آپ علیہ السلام بسا اوقات طلوع فجر کے وقت اٹھتے اور آپ روزہ رکھ لیا کرتے تھے. یعنی طلوع فجر کا مطلب ہے صبح صادق ختم ہو چکا ہے, تو آپ سحری بھی کھا سکتے ہیں. بخاری مسلم میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ تو یہ فتویٰ 30 سال تک دیتے تھے حضور کی وفات کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اما عائشہ تک یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ نے کہاں سے مسئلہ نکالا ہے. جب ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو خود یعنی اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی وجہ سے جنوبی ہوتے تھے اور آپ اس حالت میں روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. تو آپ پہلے سحری کھائیں پھر بعد میں, لیکن اس میں ترمذی میں حدیث ہے کہ جو بندہ روزے کی حالت میں کلی یا ناک میں پانی چڑھائے تو زیادہ غلوف نہیں کرے گا, کیونکہ اگر آپ نے کلی کرتے ہوئے حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ گیا, ناک میں چڑھاتے وقت اوپر گیا تو روزہ گیا. تو آپ نے پھر احتیاط سے کرنا, زیادہ اوپر نہیں کھینچنا. تو اس طرح کی جو عورتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے, یعنی وہ روزے کو مؤخر کر سکتی ہیں جو عورتیں یعنی پریگننٹ یا دودھ پلانے والی ہیں, اور جو یہ حاملہ والا جو یہ مسئلہ ہے احتلام والا یا کوئی شخص لیٹ اٹھتا ہے تو وہ پہلے یہ کر لیں. اچھا, اب آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ نبی علیہ السلام پہ جو غسل فرض تھا وہ آپ کو پتا تھا نا کہ مجھ پہ غسل فرض ہے, تو آپ رات میں غسل کر لیتے. صحیح. احتلام والے کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا, صحیح. تو اس کیس میں بھی وہ روزہ رکھ سکتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں نے غسل اتارنا ہے. صحیح. جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے غسل میرے پہ صبح اٹھ کے اس کو پتا چلا تو وہ درجہ اولا کر سکتا ہے. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دوران روزہ کوئی شخص سویا دن کے وقت اور اس کو احتلام ہو گیا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ اس کا اختیار تو نہیں ہے نا. اگلا سوال اسی سے. ہاں جی کریں. آپ نے جواب دے دیا. اسی کا دوسرا پورشن یہ کہ اگر کوئی جذبات سے مغلوب ہو کر مشت زنی کر لے تو پھر روزے والا اس کے اوپر میں نے بات کی تھی نا کہ اس کا روزے کا پھر وہ کفارہ تو نہیں دے گا, وہ 60 روزوں والا, وہ فدیہ یعنی فدیہ نہیں, ایک روزے قضا کرے اور توبہ کرے. روزہ اس کا مال ٹوٹ گیا اگر کسی نے اس طرح غلط کام کیا تو اس کا روزہ گیا. سو دوستو, آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا یہ موقف سن لیا, انہوں نے حدیثیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو آپ جو ہے ناپاکی کے حال میں یعنی غسل جب آپ پہ واجب ہو گیا ہو تو آپ جو ہے سحری کر سکتے ہیں. اگر پہلے غسل کرنا چاہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر غسل سحری کے بعد کرنا چاہیں اس میں یہ احتیاط کرنی پڑے گی کہ ناک میں پانی اتنا چڑھائیں کہ آپ کا روزہ نہ ٹوٹے اس حوالے سے, اور کلی کے حوالے سے بھی یہی ہے معاملہ. بہرحال آگے چلتے ہیں, یہ موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا. لاسٹ موقف کی طرف چلتے ہیں, ایڈوکیٹ فیصل صاحب کو موقف لیتے ہیں اس حوالے سے, وہ کیا کہتے ہیں. جنابت یا احتلام کی حالت میں سحر. جنابت میاں بیوی نے ہم بستری کی ہوں, احتلام کی حالت مرد عورت نوجوان لڑکی لڑکیاں یا شادی شدہ بھی ہوں گا, احتلام ہو گیا, خواب دیکھا اور منی خارج ہوں گی اور اٹھا, سحر کا وقت تھا. اب سحر ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ بہت سارے لوگ روزہ چھوڑ دیتے, بولتے نہیں جنابت میں تھے. جنابت سے یا احتلام کی وجہ سے روزے اور سحر کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ آرام سے سحر کیجئے, بس اتنا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے وضو کرنا چاہیے, حدیث کے اندر آتا ہے چونکہ وہ غسل اس کا ٹوٹ گیا ہے, وضو کر لے اور کھانا وغیرہ کھا لے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آئیے حدیث ہم سن لیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک بڑی مشہور حدیث ہے. حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں رات میں اٹھتے, جنابت جنوبی کیفیت میں ہوتے اور اسی کیفیت میں ہم روزہ رکھتے تھے, اور اس کے بعد غسل کرتے. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے کیونکہ آپ رات میں ہم بستری کیے ہوئے ہوتے. اور یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عائشہ فرماتی ہے آپ کو احتلام کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا. تو گویا پتہ چلا آپ جنابت کی حالت میں تھے, مطلب جنوبی ہم بستری سے ہوئے تھے بیوی کے, نہ کہ احتلام سے. یہ فرق کرنے کے لیے بیان کریں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ہم بستری کرتے رمضان کی راتوں میں, اور اس کے بعد ان کو وقت نہیں ملتا, موقع نہیں ملتا, حتیٰ کہ فجر کا وقت آ جاتا, سحر میں اٹھ کے وہ سحر کرتے. سحر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے, پھر غسل کر کے نماز کو جاتے. تو لہٰذا سحر کا کوئی تعلق جنابت سے یا احتلام سے نہیں ہے. آپ ناپاک کنڈیشن میں, حائضہ عورت کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے کہ حائضہ عورت حیض کی حالت میں تھی, رات میں تھی, حیض رات میں ختم ہو گیا, اب سحر میں اٹھی ہے تو وہ آرام سے جو ہے سحر کر لے, اس کے بعد فجر سے پہلے غسل کر لے, کیونکہ روزے کا تعلق طہارت سے نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ منی خارج ہونے سے روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا جان بوجھ کے ہم بستری سے, لیکن خود بخود نکلنے سے نہیں ہوتا, چاہے بیماری سے نکلے کسی اور وجہ سے. ٹھیک ہے, سمجھ رہے بات کو. تو لہٰذا یہاں
آپ جو ہے جس کیفیت میں ہے وہ صرف غسل نہ ہونے کی کیفیت ہے اور اس کا کوئی تعلق روزے سے نہیں ہے, روزہ شروع ہو جائے گا, اب آپ کو غسل اور وضو لگے کس چیز کے لیے؟ نماز کے لیے, تو آپ کو پہلا تب کرنا ہے. تو لہٰذا یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کیا احتلام کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں, ناپاکی کی حالت میں, رات میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کی سیکس کیا ہو اور صبح اٹھے ہو اور سحر ہو, یا پھر رات میں سیکس کیا ہو اور سو گئے ہو, گڑبڑ تھی کہ رمضان ہے نہیں ہے, رات میں اٹھے پتہ چلا رمضان ہے, ہوتا ہے کوئی غرض, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سحر کر لے اور روزہ رکھ لے اپنا, اور بعد میں آپ جو فجر سے پہلے غسل کر لے. روزے کا تعلق آپ کی غسل سے نہیں ہے, لہٰذا آپ کے غسل نہ ہونے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے علماء کرام جو ہے جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا صحیح ہے, اس معاملے میں امت کا اجماع ہے, اس میں کسی کا ایک بھی اختلاف نہیں پایا جاتا, اجماع امت کا کہ روزہ بالکل درست ہے. دوستوں سارے علماء کرام کو موقف آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے ذریعے حق بات تک بآسانی آپ سب پہنچ سکیں. تو بہت سارے لوگوں کے اندر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار یہ جو ہے ہم روزہ رکھ رہے ہیں یعنی سحری کر رہے ہیں, ہم غسل ہم پہ واجب ہے, پتہ نہیں روزہ ہوگا نہیں ہوگا, اس طرح کی خیالات انسان کے دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں. تو آج کی ویڈیو سے یہ کلیئرفیکیشن ہو گئی ہے کہ آپ جو ہے آپ سحری کر سکتے ہیں, اور اس کا کوئی غسل سے کوئی روزے کا تعلق نہیں ہے, آپ بعد میں چاہیں تو بعد میں کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ سب کو سمجھ آئی ہوگی, پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جاریہ میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا اس کا تو سب کا تو